اور کک بھی بہت ہی زبردست ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ربک بھی باہر آ رہا ہے. اور کھائیں اور انشاءاللہ اپنی انگلیاں بھی چاٹتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو راشد بھائی کا سلام. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی. تو جی جناب راشد بھائی آج ایک بہت ہی زبردست ریسیپی لائے ہیں. انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں گے. تو جی راشد بھائی کون سی اسپیشل چیز لائے ہیں جی کہ انگلیاں بھی ٹکن جاسن تو سنیاں. تو جی آج راشد بھائی اسپیشل راشد بھائی اسٹائل میں پائے لائے ہیں. مٹن پائے بہت ہی مزے کے, اور آپ کھائیں گے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کریں گے. اور آج پائے کا ٹیسٹ کرنے ہمارے چاچا جانی بھی آئے ہیں, تو وہ بھی ان کو بھی چیک کرائیں گے, تو ان سے بھی ریویو لیں گے. تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے. بہت ہی مزے کی اور آسان سی ریسیپی ہے, اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف. مٹن پائے میں نے یہاں لیے 1.5 کلو, 1.5 کلو, ٹھیک ہے. اور میں نے پتیلا لیا, پہلے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیے. آپ جب بھی لیں تو سب سے پہلے آپ نے جو اوپر سے یہ بال ہیں اسکن ہے یہ جلا لیں ہلکی ہلکی سی, کیونکہ بال جو اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ سارے جلے ہونے چاہیے بالکل. پھر اس کو آپ نے نائف کے ساتھ صاف کرنے پڑتے ہیں, چھری کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے. اب میں نے ایک پتیلا لیا, اس میں گرم پانی میں نے یہ ڈال دیے. پہلا بال آئے گا تو پھر میں انہیں نکالوں گا. یہ طریقہ میں جب بھی پائے بناتا ہوں تو کرتا ہوں, کیونکہ اس سے جو بال رہ جاتے ہیں نا تھوڑے بہتے کوئی بال اسکن کے اندر وہ نکل آتے ہیں, اور پائے آپ کے صاف بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں پریشر کوکر میں ڈالوں گا. جیسے ہی پہلے بال آئے گا, اس میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے, صرف پانی ڈالا ہے. تو یہ ابال آ جائے تو پھر میں اس کو نکال کر پریشر کوکر میں ڈالوں گا. تو اگلا سٹیپ آپ کو دکھاؤں گا. پائے میں نے ابال لیے, اور پانی بھی جو اس کا پہلے والا تھا وہ نکال کر اچھی طرح سے دوبارہ میں نے اس کو واش کر لیا کہ کوئی بال رہ نہ جائے. اب یہاں میرے پاس یہ ننجا کا پریشر کوکر ہے. یہ ایئر فرائر بھی ہے, اس کے تقریباً 8 سے 9 ڈیفرنٹ فنکشن ہے. تو اس میں جو ہے نا پریشر کا بھی آپشن ہے. تو میں یہ استعمال کر رہا ہوں بوائل کرنے کے لیے پائے. آپ اس کی جگہ جو چولہے پر مینیول پریشر کوکر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس پر تقریباً 35 سے 40 منٹ لگیں گے. اگر یہ پریشر کوکر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا 1.5 آور لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پائے ڈال لیے ہیں. اب اس میں پانی ایڈ کریں گے. تو پائے تقریباً میرے 1.5 کلو ہے, ٹھیک ہے. تو پانی اس میں ایڈ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2.5 لیٹر 2.5 لیٹر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھڑے مسالے, ٹھیک ہے. کھڑے مسالوں میں نے جویتری ڈالی ہے, بدیان کا پھول 1 ہے, اور 8 سے 10 لونگ ہیں, اور کالی مرچ ثابت یہ 1 ٹیبل سپون ہے, 2 پتے, 1 کالی الائچی اور 2 دارچینی. یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے. اور اس میں ایڈ کریں گے گارلک اینڈ جنجر پیسٹ. میں نے ڈالی ہے 3 ٹیبل سپون, اور اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون سالٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہم ایڈ نہیں کریں گے. تو اس کو اب میں لیڈ سے بند کر دوں گا, اور اس کو 1.5 آور ہم نے کرنا ہے سٹیم, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہے تو یہ اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا استعمال کرنے کا, ٹھیک ہے. تو میں اس کو 1.5 لگاتا ہوں, تو پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ کو اگلا سٹیپ دکھائیں گے. ماشاءاللہ پائے ہمارے تیار ہیں, دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نرم ہے ماشاءاللہ, زبردست کک ہو گئے. اور یہ میں نے پانی سے الگ کر لیے, جو یخنی ہے وہ سیپریٹ کر لیا ہے. اور یہ جو تیز مسالے تھے کھڑے مسالے یہ میں نے سیپریٹ, اب ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر جو تیز تھا وہ سارا ہم نے باہر نکال لیا ہے. تو ساتھ ہی میں نے پتیلا رکھ دیا ہے, تو اور 2 کپ ڈالے ہیں میں نے آئل کے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو آئل گرم ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے ہم آنین, پیاز. سب سے
ایک میں نے پیاز لیا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ہی زبردست اور مزے کی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے بوائل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیاز میں نے ایک عدد لیا ہے، تو اس کو ہم نے کر لینا ہے فرائی، لائٹ براؤن کرنا ہے پہلے ہم نے، تو لائٹ براؤن یہ ہو جائے تو دوبارہ واپس آتے ہیں، تو پھر مزید اس میں کیا چیزیں ایڈ کریں گے وہ بھی دکھائیں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، چاچا جی ہمارے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ہم پائے کھلائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے راشد بھائی کا۔ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے، تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گارلک اور جنجر کا پیسٹ، ایک ٹیبل سپون، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ جو ہے فرائی کرنا ہے۔ پیاز آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے، زیادہ کریں گے تو کالے پیاز ہو جائے گا، تو پائے بھی آپ کا کلر جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم اب ایڈ کریں گے اس میں چلی پیسٹ، یہ 3 ٹیبل سپون ہے۔ آپ زیادہ چلی کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں، میں تھوڑی چلی زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے 3 چلی ڈالی ہیں، 3 ٹیبل سپون۔ اور مسالے ایڈ کریں گے پھر، تو مسالے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کون سے مسالے جائیں گے۔ تو جی سب سے پہلے سالٹ میں نے ½ ٹیبل سپون لیا ہے، کیونکہ آلریڈی جب میں نے بوائل کیے تو اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 1 ٹیبل سپون مکس چلی پاؤڈر ہے، اور 1½ کشمیری چلی پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ یہ کلر کے لیے نا، کلر بہت خوبصورت، بہت مزے کا کلر آتا ہے اس کے ساتھ، کسی بھی آپ کھانے کی چیز میں ایڈ کریں گے تو۔ 1 ٹیبل سپون ہلدی میں نے ایڈ کی ہے، 1 ٹی سپون جیرا پاؤڈر، 1 ٹی سپون کالی مرچ ہے، کیونکہ آلریڈی کالی مرچ میں نے ایڈ کی ہوئی ہے سوس میں جو بوائل کیا ہے، تو 1 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے دھنیا پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ مسالے ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسالوں کو ہم نے تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ بھوننا ہے، زیادہ نہیں بھوننا، زیادہ بھونیں گے تو آپ کے مسالے جل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسالے جل گئے تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ گیا۔ تو 10-15 سیکنڈ آپ اس کو کریں، تو ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال دیں کہ آپ کے مسالے جلیں نہ۔ تو اس کو ہم ابھی بھونیں گے تقریباً 1 سے 2 منٹ، پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم دہی۔ تو جب تک دہی یہ بھون جاتا ہے مسالہ تو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ 2 سے 3 منٹ میں نے مسالے کو بھون لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ، دہی، یہ میں نے ½ کپ لیا ہے، ٹھیک ہے، ½ کپ۔ تو اب اس کو بھی ہم نے پکانا ہے مسالے میں اچھی طرح سے، تو اس کو بھی تقریباً 3 سے 5 منٹ جو ہے نا بھون لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، میں نے ٹماٹر اس میں ایڈ نہیں کیے، یہ جو میرا سٹائل ہے بنانے کا پائے، اس میں ٹماٹر نہیں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ 3-4 اور بھی سٹائل ہیں بڑے مزے کے، اور یہ جو ہے یہ میرا فیوریٹ ہے، ون آف فیوریٹ سٹائل۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور بہت ہی مزے کا ہے۔ جو میری بہنیں گھر پر بناتی ہیں، بھائی بناتے ہیں ریسٹورنٹ میں، تو یہ ضرور یہ سٹائل، یہ جو ریسیپی ہے ضرور جو ہے نا آپ نے ٹرائی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت مزے کی، آپ ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اور لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔ یہ ایسے ہیں کہ آپ ہر موسم میں بھی کھا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سردیوں میں، یہ آپ گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں۔ پائے صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، جوڑوں کے لیے بہت اچھے ہیں، آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ پائے آپ نے زیادہ استعمال کریں، کم سے کم مہینے میں 1-2 دفعہ تو پائے ہونے چاہیے جی، آپ نے اپنی صحت ٹھیک رکھنی ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بھون لیتا ہوں، تو پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے۔ اب مسالہ ہمارا تیار ہے، تو اب جو ہم ایڈ کریں گے پائے اس میں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسالہ اچھی طرح سے میں نے پکا لیا ہے، تو اب پائے میں نے ڈالے ہیں۔ پائے کو جو ہے نا آپ نے آرام سے، نرم ہے نا کیونکہ یہ گلے ہوئے ہیں، تو آپ چمچہ زیادہ زور سے چلائیں گے تو پائے کی جو بوٹی ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں بچیں گی، تو پھر ہمارے چاچا بولیں گے جی بوٹی کدھر گئی بھتیجا، بوٹی کدھر گئی۔ تو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی ان کا کلر ماشاءاللہ بہت زبردست آیا۔ جب اس میں ڈالیں گے یخنی تو مزے، تو چاچا جانی بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ گھما رہے ہیں
भूख लगी हुई है उनको। तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना 10 मिनट तक, तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना वो और लगाएंगे, तो फिर जी खाएंगे। और खाने के साथ हमारी अंगलियां भी हम खा जाएंगे कि इतने लजीज राशिद भाई पाए बनाते हैं कि मज़ा आ जाता है। पाए हमारे तकरीबन बुनाई मैंने कर ली है 10 से 12 मिनट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जखनी, पाए की जो जखनी थी वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने सारी नहीं ऐड करनी है, ठीक है। तकरीबन मैंने 1 लीटर जो है जखनी ऐड की है, बाकी जो है वो रहने दी है क्योंकि सारी हमें तो नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और कलर देखें, आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार है। तो अब मैं इसको मज़ीद जो है ना तकरीबन 10 से 12 और पकाऊंगा क्योंकि ये अच्छी तरह इसका टेस्ट भी निकल आए और ये पक भी जाए। जी माशाल्लाह फाइनली हमारे पाए रेडी हैं, देख सकते हैं। इसकी तरी भी ज़बरदस्त और शोरबा भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और सब्ज़ मिर्च, ठीक है। हस्बे ज़ायका जितना आपको चाहिए आप डाल लें, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब मैं एक डिश में लेकर फिर आपको उसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा लेता हूँ। तो चलते हैं फिर। तो जी राशिद भाई के पाए रेडी हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने और कुक भी बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं। ये देखें रुबक भी बाहर आ रहा है और जो बोटी है वो भी अलग हो गया, बहुत ज़बरदस्त बने। आपने ज़रूर ट्राई करने। हमने आप हमारे मेहमान आए हुए हैं चाचा रफ़ाकत, उनको भी चेक कराएंगे। बहुत ही नरम और बहुत ही टेस्टी, खुशबू इतनी आ रही है और हाथ से चिपक रहे हैं। तो चाचा जानी को भी हम टेस्ट कराते हैं। पाए टेस्ट कराने के लिए आज मैंने स्पेशल अपने चाचा जानी को इनवाइट किया है। चाचा रफ़ाकत कैमरे की तरफ देखें, हाथ हलाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई ने आज जी पाए बनाए हैं तो स्पेशली हमें दावत दी है, तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और पाए जो है अभी खाएंगे और आपको टेस्ट बताएंगे कि राशिद भाई ने पाए कैसे बनाए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी चाचा। तो राशिद भाई ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ही इनका चैनल जो है ना वो देखा करें और फॉलो भी करिया करें। तो अभी हम पाए टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा जानी बोटी भी खाया है ते नाल तुसा अंगलियां भी खासो। राशिद भाई ना मजे च रहे ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे राशिद भाई ने पाए बनाए, बहुत अच्छा टेस्ट है और बेहतरीन बने हुए हैं। चाचू जानू बोटी भी खाए एक। तो जी आपने भी बनाने और घर पर तो ज़रूर बताने। अब मैं कोशिश किया करूँगा कि कोई ना कोई मेहमान ले आऊँ और उनको टेस्ट कराऊँ ताकि वो भी मज़े ले सके राशिद भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें अभी मैंने एक बोटी खाई है, वो हाथ से ही जो है ना हड्डी से जुदा हो गई है। इतने बेहतरीन बने हुए हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। आप भी घर में ऐसे बनाएं और खाएं और इंशाल्लाह अपनी अंगलियां भी चाटते रहें। तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक राशिद भाई को इजाज़त दीजिए। अपना ढेरों सारा ख्याल रखना है आपने। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह नेगेबान।